زندگی یقیناً امتحان کا نام ہے۔ جہاں ناکامیاں ہیں وہیں کامیابیاں بھی۔ زندگی میں دکھ سکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں ہمیں کچھ کھونے کا دکھ ہوتا ہے وہیں کچھ پانے کی خوشی بھی۔ السلام علیکم، میرا نام خاور ہے اور میں ایک مسافر ہوں۔ کہتے ہیں ہر سفر کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور کچھ کہانیاں پہاڑوں کی خاموشی میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے میرے ایک ایسے سفر کی جہاں موٹر سائیکل کے پہیے مجھے لے کے گئے ٹکئی ٹاپ، اور وہاں سے قدموں نے میری رہنمائی کی جہاز بانڈا کی طرف۔ تھل بازار کمراٹ ویلی کا سب سے اہم مرکز ہے۔ یہاں سے آگے کا سارا سفر یا تو جیپ پر ہوتا ہے یا موٹر سائیکل اور یا پھر پیدل۔ ہم نے رات یہاں ایک مقامی ہوٹل میں گزاری اور صبح جلدی بیدار ہو کر اپنے سفر کی تیاری شروع کی۔ تھل بازار میں ضروری سامان، کھانے پینے کی اشیاء اور جیپ یا گائیڈ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت تھل بازار کی فضا میں وہ تازگی تھی جو صرف پہاڑوں میں ملتی ہے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کیا اور ایک نئے خواب کے تعاقب میں نکل پڑا۔ تھل بازار کی لکڑی سے بنی ہوئی تاریخی مسجد اور مسجد سے تھوڑا آگے درائے پنجکھوڑا پہ بنا ہوا پل کراس کر کے آگے دو راستے ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا راستہ جاتا ہے سیدھا باڈگوئی پاس ٹکئی ٹاپ جہاز بانڈا کی طرف، جبکہ بائیں طرف والا راستہ وادی کمراٹ کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے اپنا سفر ٹکئی ٹاپ کی طرف جاری رکھا اور تھل بازار سے تھوڑا دور جا کر سڑک ختم ہو گئی اور راستہ پتھریلا شروع ہو گیا۔ لاموتی کے مقام سے پھر دو راستے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک راستہ باڈگوئی پاس اور دوسرا لاموتی گاؤں سے ہوتا ہوا ٹکئی ٹاپ تک جاتا ہے۔ ہم بھی لاموتی گاؤں سے ہوتے ہوئے ٹکئی ٹاپ کی طرف نکل پڑے۔ یہ سڑک نہیں تھی، یہ تو ایک ایڈونچر تھا۔ کہیں پانی کے نالے، کہیں لکڑی سے بنے ہوئے پل، کہیں خچروں کے کچے راستے اور کہیں بالکل خاموشی۔ ہر موڑ پر فطرت کا نیا چہرہ سامنے آتا۔ راستہ کٹھن ضرور تھا مگر میرا جذبہ جواں اور منزل اتنی ہی حسین۔ لاموتی کے بعد اس راستے میں جو آخری گاؤں آتا ہے وہ جندرئی ہے۔ یہاں آپ اپنی بائک پارک کر کے ٹکئی ٹاپ تک پیدل یا پھر جیپ پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ٹکئی ٹاپ پہ اب کوئی بھی پارکنگ یا ہوٹل نہیں ہے۔ اچھا ہمیں بھی مقامی لوگوں نے اس چیز سے آگاہ کیا، مگر ہم نے اپنا سفر بائک پہ جاری رکھا اور راستے میں رکتے رکاتے ٹکئی ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ بائک ٹکئی ٹاپ کے پاس جانشائی کے مقام پہ پارک کی اور پیدل سفر شروع کیا جہاز بانڈا کی طرف۔ تھل سے ٹکئی ٹاپ کا فاصلہ بائک پہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ ٹکئی ٹاپ سے آگے کا راستہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ راستہ کافی چڑھائی والا ہے، لیکن قدرت کے ایسے نظارے ساتھ ہوتے ہیں کہ تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ اب میرے ہم سفر تھے صرف پہاڑی راستے، سرسبز دیودار کے جنگلات اور میرے اپنے قدم۔ جہاز بانڈا کی طرف بڑھنا صرف جسمانی سفر نہیں تھا، یہ ایک اندرونی سکون کی تلاش تھی۔ راستے میں بہتے چشمے، بادلوں کی گزرگاہیں اور سرسبز میدان، ہر منظر گویا ایک دعا بن کر دل کو چھو رہا تھا۔ یہ ٹریک لگ بھگ 4 سے 5 گھنٹے کا ہے، مگر ہر قدم پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی دنیا سامنے آ گئی ہو۔ راستے میں قدرتی چشمے، سبزہ زار اور خاموش پہاڑ۔ یہ سفر آپ کے اندر کی تھکن تو نکال دیتا ہے، لیکن روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اور آخرکار 4-5 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد ہم پہنچے جہاز بانڈا۔ یہ مقام واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ سبز گھاس کے میدان، برف پوش پہاڑ، خاموشی اور ٹھنڈی ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں آ کر ایسا لگا جیسے زندگی تھم سی گئی ہو، یا شاید اصل زندگی یہی ہو۔ جہاز بانڈا کا وسیع و عریض سرسبز میدان سطح سمندر سے 10,170 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پر سیاحوں کے کھانے پینے اور رہنے کے لیے گرمی کے سیزن میں ہوٹلز
और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। शाम होने वाली थी। हमने होटल का कमरा लिया, खाना खाया और सो गए। अगली सुबह जल्दी उठे क्योंकि कटोरा लेक का ट्रैक लंबा और थका देने वाला था। हल्का नाश्ता, पानी की एक बोतल और कुछ ड्राई फ्रूट लेकर हमने ट्रैक का आगाज़ किया। सब्ज़ मैदानों पर ओस की बूंदें और पहाड़ों की बुलंदियां हमें तक रही थीं। जहाज़ बांडा के दिलकश दामन से आगे एक और ख्वाब हमारा मुंतज़र था, जहां जहाज़ बांडा से कटोरा झील का फासला तकरीबन 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग पर मुश्तमिल है। शुरू में हल्की चढ़ाई सब्ज़ मैदानों से होती हुई पगडंडियों में तब्दील हो जाती है। रास्ते में कई कुदरती चश्मे मिलते हैं जहां ताज़ा पानी से प्यास बुझाना एक नेमत महसूस होता है। रास्ता मुश्किल ज़रूर है लेकिन दिलकश इतना कि हर थकन भुला देता है। 1 से 1.5 घंटा पैदल सफ़र करने के बाद हमारा इस्तकबाल किया छोटी कटोरा ने। छोटी कटोरा झील एक कुदरती आईना जिसमें आसमान, बादल और पहाड़ अपना अक्स देखते हैं। बहुत से दोस्त रास्ते की दुश्वारी और थकावट की वजह से इसी झील से वापस चले जाते हैं, तो उनको बताता चलूं कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है। यहाँ से आप कश्ती रानी का मज़ा भी ले सकते हैं। कश्ती आपको छोटी कटोरा के इख्तिताम तक ले जाती है और यहाँ से आगे फिर पैदल सफ़र स्टार्ट होता है। रास्ता खामोश था मगर हर चट्टान हमें एक कहानी सुनाती। सांस तेज़, दिल धड़कता, लेकिन नज़रें कटोरा लेक के तस्वर से रोशन। आगे जाकर रास्ता सख्त हो जाता है। पथरीली चढ़ाइयाँ, तंग तंग पगडंडियाँ, पानी के झरने और कहीं कहीं बर्फ़ के ग्लेशियर। लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, नीचे जहाज़ बांडा का नज़ारा और आसमान से करीब होती यह वादी, सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है। और फिर एक मोड़ पर अचानक वो मंज़र सामने आया जिसके लिए यह सब सफ़र था। कटोरा झील, नीले पानी का एक ख्वाब जो पहाड़ों की गोद में छुपा हुआ था, जैसे कोई राज। वो लम्हा, वो खामोशी, मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार कुदरत को इतना करीब महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों के दरमियान कोई नीलगू मोती रखा हुआ हो। यह झील साल भर बर्फ़ से घिरी रहती है और गर्मियों में ही यहाँ तक पहुँचना मुमकिन होता है। कटोरा झील की सतह समंदर से ऊंचाई तकरीबन 11,500 फीट या 3,500 मीटर है। झील का नाम, जिसका पश्तो में मतलब है कटोरा, इसकी मुनफरद शक्ल को ज़ाहिर करता है। यहाँ की खामोशी बोलती है। हवा की हल्की सी सरसराहट, पानी की नरमी और पहाड़ों का अक्स। हमने यहाँ कुछ वक्त गुजारा, फ़ोटोज़ लीं और इस हसीन लम्हे को दिल में कैद किया। यह सिर्फ़ एक झील नहीं थी, ये एक लम्हा था जो हमेशा के लिए मेरे दिल में कैद हो गया। हमने यहाँ चाय पी, कुछ आराम किया और फिर वापसी का सफ़र शुरू किया, क्योंकि यहाँ रात नहीं गुजारी जा सकती। वापसी जहाज़ बांडा तक दिन की रोशनी में ही ज़रूरी होती है। वहाँ से वापस जाना जैसे किसी ख्वाब से जागना हो, मगर इस ख्वाब की हकीकत अब मेरे साथ है, हर तस्वीर में, हर याद में और इस वीडियो में। दोस्तों, ये था हमारा जहाज़ बांडा और कटोरा लेक तक का सफ़र। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان کے اور بھی خوبصورت مقامات کی سیر کروائی جا سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔